محترم سامعین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اور وہ کس کس مٹی سے بنے تھے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں پیدا کیا، اور زمین کو آباد کرنے کے لیے انسان کا انتخاب ہی کیوں کیا، اور ابلیس نے حضرت حوا اور حضرت آدم کو کس طرح پھسلایا اور انہیں جنت سے نکلوایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں کس کس مقام پر اترے اور پھر اللہ نے ان کو کس مقام پر ملوایا اور ان کی توبہ قبول کی۔ ناظرین، یہ اور اس جیسی بہت سی اسلامی ویڈیو اس چینل پہ روزانہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا، ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس زمین میں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ زمین کو آباد کرے، لیکن جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ وہ زمین کو پر رونق اور سبز و شاداب رکھ سکیں۔ بہت سے علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر ہے۔ اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے، حسین ترین شکل و صورت سے نوازا اور پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی کی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ لہٰذا اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہ سکوں، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک مقررہ وقت تک۔ اور جب شیطان نے اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی ہے، تب اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کہہ دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ انہی میں سے کچھ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو وہ جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی میں سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب بیٹھے دیکھا اور پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا، عورت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کر سکیں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے، اب ایک نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور اور معروف ہیں، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا، حوا۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے اسے حوا نام ملا گیا۔ احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائی انسانیت سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں سے خوبصورت تھی۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو بافراغت کھاؤ۔ جنت کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جنت کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور اس جنت میں سے جو چاہو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں ہے، لیکن سوائے ایک درخت کے، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔ یہاں تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے، نہ تو ننگا ہے، نہ تو یہاں پیاسا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ملتی ہے۔ اس وسوسے کا مقصد یہ ہے، اس نے کہا کہ جب تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ کہ تمہارے رب نے تمہیں اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگا اور ان دونوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا۔ اس وقت سے جھوٹی قسم کی ابتدا ہوئی۔ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا اور دونوں اپنے بدن پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب اس بات کی ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بضد رہے یا تکبر کرنے لگے، جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر کے کیا تھا؟ ان دونوں نے توبہ قبول کر لی۔ جی ہاں، ان دونوں نے توبہ قبول کر لی تھی۔ اب آدم علیہ السلام زمین پر کس جگہ اترے اور اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے حوا کی تلاش شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم زمین پر جا کر ایک گھر تیار کرو اور اس کے ارد گرد طواف کرو اور وہاں پہ مجھے یاد کرو جیسے فرشتگان کو میرے عرش کے گرد گھومتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آدم علیہ السلام کو حکم سن کر روانہ ہو گئے۔ ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا اور جنت اور جنگل قبض کر دیے گئے۔ جہاں پر قدم رکھتے وہاں آبادی سرسبز و شاداب ہو جاتی، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی جگہ تک پہنچ گئے۔ بیت اللہ شریف کی جگہ پر حضرت جبرائیل نے اپنے پر مارے اور 7ویں نیچلی زمین پر اس کی بنیاد کا نشان نظر آنے لگا۔ فرشتوں نے ایک پتھر لایا جو بھاری بھر کم تھا کہ جس کو 70 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی۔ جب آدم علیہ السلام نے جبرائیل کی رہنمائی میں مناسک حج ادا کیے تو پھر حکم کے مطابق جبل عرفات پر گئے۔ اتفاقاً دوسری طرف سے اماں حوا بھی جدہ سے روانہ ہوئی اور یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ چنانچہ ان دونوں کو کوہ عرفات پر ملایا گیا۔ حضرت حوا نے جب زمین پر پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ زمانہ اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کنندہ کے فرائض انجام دیے۔ اس دن جب دونوں کی ملاقات ہوئی، عرفہ کا دن تھا اور یوں ملاقات کی جگہ کو عرفات کہا جانے لگا، اور یہ ملاقات کا دن اتنے سالوں کی محنت و مشقت کے بعد مسرت و شادمانی اور وصال کا دن ہو گیا۔ پھر
حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اب ان کی خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کی تمنا کرتا ہوں۔ پھر اسی نسبت سے اس مقام کو مینا کہا جانے لگا۔ تاہم حج بیت اللہ شریف کے مراحل کی تکمیل کے بعد خدا کے فضل و کرم سے دونوں سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور ہر وقت عطایت الہی پر کمر بستہ رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی عمارت نہ تھی، ان دونوں کے علاوہ کوئی متنفس نہ تھا۔ اس کے بعد شجرہ نسل انسان برآور ہونا شروع ہوا اور جناب حوا کے اولاد ہونا شروع ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے برکت دی اور اولادیں کثیر ہوتی گئیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص نصیب فرمائے، آمین۔